السلام علیکم ویورز۔ دیکھو، زندگی میں بہت بار ایسا ہوگا کہ تمہارا دل کسی چیز کی شدید خواہش کرے گا، اور بہت بار ایسا ہوگا کہ وہ خواہش تم سے دور چلی جائے گی۔ تب اس مقام پہ تمہاری بے بسی کا گواہ تمہارے سوا کوئی نہ ہوگا۔ دل درد سے بھر جائے گا، آنسو بھی چھلکیں گے، مگر اس مقام پہ مایوس مت ہونا۔ اس ذات پہ یقین رکھنا جو تمہارا وارث ہے۔ وہ درد میں راحت کا سامان کرے گا، اور ضرور کرے گا۔ وہ انجانے راستوں سے تمہیں منزل دکھائے گا، مگر تب تک اپنے دل کو اس بات پہ راضی کر لو کہ جو ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے۔ ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کو پریشانی ہو، اللہ کو یاد کریں، پھر دیکھیں وہ کیسے آپ کے دل کو سکون بخشتا ہے۔ وہی تو ہے جو ظاہر اور باطن جانتا ہے۔ اسے سب کچھ نہ بھی بتائیں، پھر بھی وہ ہماری حالت سے واقف ہے۔ میں جب بھی پریشانیوں میں ڈوبتی ہوں تو دل میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں، اور جب قرآن پڑھتی ہوں تو اس انتظار میں ہوتی ہوں کہ کب اللہ مجھے تسلی دے گا، کب اللہ مجھے سکون دے گا۔ پھر کوئی آیت آنکھوں کے سامنے آتی ہے، بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے؟ وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔ آنکھیں آنسوؤں سے برسنا شروع ہوتی ہیں کہ میرا رب کتنا رحیم ہے کہ مجھے تسلی دے رہا ہے۔ بس ہم ہی ہیں جو بھٹک جاتے ہیں، ورنہ اللہ تو سب کو تھام لیتا ہے۔ بے شک درد کا کوئی مرہم نہیں، تکلیف پہ ہمارا کوئی بس نہیں، دل کے زخموں کا کوئی علاج نہیں، اور انسان کا دکھ سے گھبرا کر شکوہ کرنا بھی سمجھ آتا ہے۔ آخر کوئی انسان جو ٹھہرے، درد میں بندے کو خدا ہی ڈالتا ہے، اور پھر ہاتھ تھام کر دوا بھی کرتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ جب درد سے آزاد کروانا ہوتا ہے تو دکھ دکھاتا ہی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو درد ہے نا، یہ محض سیڑھی کا پہلا اسٹیپ ہے، اور جس پر آگے بڑھتے جاؤ تو یہ سیڑھی سیدھا رب کے دروازے تک لے جاتی ہے، جہاں بندہ خدا کے روبرو آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ مشکلات میں ڈالتا ہی اسی لیے ہے تاکہ تم بہتر طریقے سے اس کی مصلحت کو سمجھ سکو، اور پھر جو بندے اس کی دی ہوئی مشکلات سے بھاگنے کے بجائے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، جو درد میں بھی مسکرانے کے عادی ہوتے ہیں، جو اس کے دیے درد میں بس راضی رہتے ہیں، پھر وہ ہدایت سے ان کے ذہن کھول دیتا ہے۔ اور انہی بندوں کے لیے تو معجزوں کا وجود ہے، انہی کے لیے تو دنیا و آخرت میں کامیابی کی بشارت ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ جو شروع سے اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہے خوش قسمت ترین ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے سے کھینچ کر نیکی کے راستے کی طرف لاتے ہیں، جنہیں اللہ فرماتے ہیں تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو، تم تو میرے لیے ہو، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، تم کہاں دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، تم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، تمہیں تو میں نے خالص کیا ہے اپنے لیے، تم تو میرے چنے ہوئے ہو۔ اور جو اللہ کے خالص کیے ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا، اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیر کرتے ہو، مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا
کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ میں گنہگار ہوں اور وہ پھر بھی مجھے دینے سے نہیں تھکتا۔ میں تھوڑا سا رو لوں، تھوڑا سا صبر کر لوں، وہ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ قبول کر لیتا ہے۔ میں جتنا بڑا گناہ کر لوں وہ میری معافی پہ مجھے معاف بھی کر دیتا ہے، اور میں نے صرف اور صرف اللہ کو اپنا بنایا۔ ہر شے اپنا کام کرتی ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ ہمیں امید اور یقین کی ہر وہ رسی تھام کر رکھنی ہے جو ہمیں منزل تک لے جائے، جن پر رب کے محبوب بندوں نے عمل کیا اور اپنا مقصد پا لیا۔ اپنی منفی سوچوں پر بالکل یقین نہ کریں۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو رب کو بہت محبوب ہے۔ دعا ہر حال میں انسان کا نفع ہے۔ قبول ہو، ٹھہر جائے، یعنی قبول ہونے میں وقت لگے یا پھر آپ کو لگے کہ قبول نہیں ہوئی، سب دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اپنے رنگ، اپنی کیفیت اور اپنی صورتحال میں دعا کرتے رہیں، مسلسل کرتے رہیں، اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ میری دعا سنی بھی جاتی ہے اور قبول بھی ہوتی ہے۔ ہمارے ایمان کا سب سے اہم حصہ ہمارا گمان ہوتا ہے۔ یہ صرف ہمارے اور اللہ کے رشتے کی بات نہیں، بلکہ آپ کسی بھی رشتے کو دیکھ لیں، اگر گمان اچھا نہیں ہے تو وہ رشتہ زیادہ دیر کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ کسی بھی رشتے کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں نہ رکھو، اور اللہ کے حوالے سے تو بالکل بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بدگمانیوں سے ہی مایوسیاں پیدا ہوتی ہیں، اور مایوسی انسان کو اللہ سے اتنا دور کر دیتی ہے جتنا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ سچ ہے کہ جو آپ سوچتے ہیں آپ کو زندگی میں وہی ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک قدم قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ یعنی انسان جیسے اللہ کو سوچتا ہے، اللہ ویسے ہی بن کر اس کے سامنے آتا ہے۔ آپ اگر اللہ سے اچھے کا گمان رکھیں گے تو یقین کریں آپ کو ہمیشہ اچھا ہی ملے گا، اور اگر آپ برے کا گمان رکھیں گے تو آپ کو برا ہی ملے گا۔ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اسے کھوج ہوتی ہے۔ تو اب یہ کام آپ کا ہے کہ آپ کس کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ زندگی میں کہیں بھی جائیں اور زندگی میں کیسے بھی حالات بن جائیں، آپ نے بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے بہتری ہی سوچی ہے، اور آپ کو وہ بہتری ایک نہ ایک دن ملے گی بھی ضرور، اور نظر بھی ضرور آئے گی۔ ابھی نہ صحیح، لیکن ایک دن آپ کو اللہ کے فیصلوں کی مصلحتیں ضرور سمجھ میں آ جائیں گی۔